بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آواز آ رہی ہے؟ الدر المختار، کتاب الوقف، لیکچر نمبر 6 ہے. احکام عمارت وقف، شعار، استبدال اور ولایت، یہ آج کے موضوع ہیں ہمارے. تقدیم العمارت علی جمیع المصارف، عمارت کی ترجیح، یعنی تمام مصارف پر عمارت جو ہوگی وقف کی اس کو ترجیح حاصل ہے. ترجیح اول، وقف کی آمدنی یعنی غلے سے سب سے پہلے اس کی تعمیر و مرمت کی جائے گی. یعنی وقف کی جو بھی آمدن آئے گی اس سے تعمیر عمارت کی جائے گی. ترجیح ثانی، تعمیر کے بعد وہ مصارف جو عمارت کے قریب ترین ہیں، جیسے امام و مدرس کی کفالت، پھر چراغ اور چٹائی وغیرہ، یعنی مسجد میں لائٹنگ اور کارپیٹ وغیرہ، یہ تیسرے نمبر پر آئیں گے. اور تیسرے پر ہے وجوب عمارت بلا شرط، اگر واقف نے عمارت کی صریح شرط نہ بھی لگائی ہو تب بھی یہ حق شرعاً ثبوت اقتضاء سے واجب ہو جاتا ہے. زمانہ عمارت میں وظائف اور خدام کا حکم. عدم خوف ضرر کی صورت، اگر امام خطیب عدم خوف ضرر کی صورت، اگر تعمیر پر رقم صرف کرنے سے ادارے کے نظام کا نظام معطل نہ ہوتا ہو اور کوئی بڑا دینی یا انتظامی نقصان بھی نہ ہو تو تمام اہل وظائف کی رقم روک کر پہلے عمارت کو دی جائے گی. دوسری ہے خوف ضرر، اگر امام، خطیب یا صاحب فراش کا وظیفہ روکنے سے مسجد معطل ہو جانے کا اندیشہ ہو تو انہیں مشروط وظیفہ دیا جائے گا. ناظر و جابی، ناظر، کاتب اور جابی کو ایام عمارت میں کام کرنے کی اجرت عمل ملے گی، مشروط وظیفہ نہیں ملے گا. یعنی جتنا وہ کام کریں گے اتنی ان کو ملے گی، مقرر تنخواہ جو ہے ان کی نہیں.
شرط واقف اور عدم شرط میں فرق۔ اگر واقف نے عمارت کو مقدم کرنے کی شرط لگائی ہو، ناظر پر لازم ہوگا، یعنی جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کہ وہ ہر سال تعمیر کا متوقع اندازہ رقم روک کر محفوظ رکھے، خواہ فی الحال عمارت کی ضرورت نہ ہو، تاکہ ناگہانی حادثات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگر واقف نے ایسی صریح شرط نہ لگائی، فی الحال حاجت نہ ہونے کی صورت میں زائد رقم روکی نہیں جائے گی، بلکہ مستحقین اور فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ زیادت علی اجرت المثل کا حکم۔ اگر متولی نے اجرت مثل سے ایک دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ بھی زیادہ دیا تو تمام اجرت کا ضامن ہوگا، کیونکہ اجارہ اس کی ذات کے لیے واقع ہوا ہے۔ شعار وقف بمقابلہ غیر شعار، شعائر وقف بمقابلہ غیر شعائر۔ شاعر وقف کیا ہیں؟ امام، خطیب، مدرس مدرسے کا، مؤذن، وقار جو آگ جلانے والا ہوتا ہے، فراش کارپیٹ والا بچھانا، ناظر دیکھ بھال کرنے والا، زید مسجد میں جلانے کے لیے تیل جو ہوتا تھا فرمانے کے لیے، قنادیل، چراغ، بوریا، پانی، یہ ساری چیزیں۔ شرعی حکم کیا ہے کہ عمارت کے بعد سب سے پہلے ان پر اخراجات صرف کیے جائیں، خواہ واقف شرط لگائے یا نہ لگائے، یعنی تعمیر ہو گئی اس کے بعد جو ہوں گے وہ شاعر وقف ان چیزوں پر جو ہے وہ چندہ یا وقف کی رقم خرچ کی جائے گی۔ غیر شاعر اس کی مثال دیتے ہیں مباشر، شاہد، شاذ، شاد، جابی، خازن کتب، مدرس جامعہ یعنی جامع مسجد کا مدرس۔ تو دفتر محاسبات میں ان کو شعار پر مقدم کرنا غیر شرعی ہے، کیونکہ مدرس جامعہ کی ناموجودگی میں غیبت سے مسجد بند نہیں ہو۔ پر اگلا مسئلہ ہے ایام میں بطالت، بطالہ کہتے ہیں تعطیل کو، تعطیلات میں وظیفے کا شرعی حکم۔ تو اب اس پر یہ حکم ہے کہ کیا عیدین اور رمضان شریف میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کی کیا تنخواہ دی جائے گی۔ تو اس بارے میں اصح قول یہ ہے کہ لی جائے گی، چونکہ وہ چھٹیاں آرام کرنے کے لیے۔ مدرس یا خادم مسجد اگر عیدین یا رمضان کی تعطیل میں غائب رہے تو وظیفے کا مستحق ہوگا، اصح اور راجح قول کے مطابق، کیونکہ یہ تعطیلات استراحت اور توانائی کی بحالی کے لیے ہوتی ہیں، جس پر عرف جاری ہے اور قاعدہ ہے العادت محکمۃ۔ تو اس عادت محکمہ کے تحت یعنی عرف کے تحت جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آواز آ رہی ہے؟ دار موقوفہ کی عمارت اور حقوق سکنا۔ دار موقوفہ کی عمارت اور حقوق سکنا۔ ذمہ داری الغریم بالغنم، اگر موقوفہ شے کوئی مکان یعنی دار ہو تو اس کی تعمیر اور مرمت
مرمت کا خرچ جو ہے اس شخص کے ذمہ ہوگا جس کو سکنا کا حق حاصل ہے۔ یہ خرچ اپنی ذاتی مال سے کرے گا، وقف کی آمدنی سے نہیں۔ اصح قول کے مطابق واقف کی طے کردہ صفت سے زیادہ پر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حق کے استغلال پر جس کے لیے صرف استغلال یعنی کرایہ و آمدنی کی شرط لگائی گئی۔ پہلے یہ تھا کہ جو ہے وہ مکان بنا کر اس کو رہائش کے لیے دے دیا، کوئی کرایہ نہیں ہے۔ اب جو اس میں توڑ پھوڑ ہوگی اس کی ذمہ داری اس رہائشی پر ہی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ وقف کے مال کو کرائے پر دے دیا، جیسے وقف کی دکانیں ہیں، اس طرح اور چیزیں ہیں، کرائے اور آمدنی کی شرط لگائی ہو تو اس پر امارت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس حق کے سکنا نہیں ہے۔ اگر واقف نے غلہ اس کے لیے اور معونت اپنے اوپر شرط کی ہو تو شرط صحیح ہے، لیکن اسے امارت پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ امتناع یا عجز ساکن کی صورت میں حاکم کا عمل۔ امتناع یا عجز، صاحب سکنا تعمیر سے انکار کر دے یا مفلسی کی وجہ سے عاجز ہو جائے، یعنی جس کو وہ وقف رہائش کے لیے دیا وہ یا تو اس کی تعمیر توڑ پھوڑ جو ہوئی ہے اس سے انکار کر دے، یا پھر وہ اتنا مفلس ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ کرائے پر دینا، حاکم متولی اس گھر کو کرائے پر چڑھائے گا، یعنی اگر اس کی وہ تعمیر و مرمت نہیں ہو سکتی اسے کرائے پر چڑھائے گا۔ تیسرا ہے تعمیر مکان، وصول شدہ کرائے کی رقم سے مکان کی باقاعدہ تعمیر کروائی جائے گی۔ چوتھا ہے مکان کی واپسی، کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد مکان دوبارہ صاحب سکنا کو لوٹا دیا جائے گا، یعنی جس کے لیے وقف کیا تھا اب اس کو دوبارہ دیا جائے گا۔ تو یہ چار صورتیں اس کی بنتی ہیں کہ امتناع اور عجز ہو تو پھر کرائے پر دیا جائے گا، اور جو آمدنی آئے گی اس سے مکان تعمیر کیا جائے گا، اور جو تعمیر ہوگا مکان تو پھر واپس جس پر وقف کیا گیا ہے اس کو دیا جائے گا۔ اب اگلی صورت ہے نقد وقف، یعنی ملبے اور اس کی قیمت کیا حکم، یعنی وقف کو توڑا گیا تو اس کے ملبے کا اور اس کی قیمت کا کیا حکم ہے۔ تو تعمیر میں صرف کرنا، موقوفہ عمارت کا جو ملبہ نقص یعنی نقد گرے یا اس کی جو قیمت حاصل ہو، حاکم یا متولی اسے اس وقت کی تعمیر میں صرف کرے گا۔ جیسے مسجد یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کو توڑتے ہیں تو اس کی اینٹیں وغیرہ سریا نکل آتا ہے، یا اور ایسی چیزیں جو قابل استعمال ہیں انہیں استعمال کیا جائے گا۔ حفظ و ضیاع کا اندیشہ، اگر فی الحال تعمیر کی ضرورت نہ ہو اس سامان یا قیمت کو محفوظ رکھا جائے، لیکن اگر ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو بیچ کر رقم محفوظ رکھی جائے، یعنی وقف کے اس ملبے کو بیچا جا سکتا ہے اور بیچ کر رقم جو ہے وہ وقف میں جمع کرائی جا سکتی ہے۔ مستحقین میں عدم تقسیم، نقد یا اس کی قیمت کو موقوف علیہم یعنی مستحقین کے درمیان تقسیم کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا نفع ان کا حق منافع میں ہے، عین وقف میں نہیں ہے، تو لہذا مستحقین میں اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا کہ وقف کو توڑنے کے بعد جو اس کا ملبہ ہے وہ مستحقین کے درمیان تقسیم کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ کیونکہ ان کا حق منافع میں ہے، یہ عین ہے۔ راستہ مسجد اور توسیع مسجد کے احکام، عام راستے کو مسجد بنانا، یعنی تنگی کی صورت میں راستے کا کچھ حصہ مسجد میں ملا لینا جائز ہے، بشرطے راہگیروں کو ضرر نہ ہو۔ ایک ایسا راستہ ہے جس کا کوئی مالک وارث نہیں ہے، کافی چوڑا ہے اور مسجد تنگ ہو گئی ہے، تو اب اس کا کچھ حصہ لے کے جو ہے وہ مسجد میں ملانا جائز ہے، بشرطے کہ گزرنے والوں کو کچھ سے ضرر نہ ہو۔ راستہ اب اتنا تنگ ہو گیا کہ گزرنے والے گزر نہیں سکتے۔ نمبر 2، مسجد میں راستہ بنانا، تعارف عام کی بنا پر مسجد میں راستہ بنانا
جائز ہے، لیکن جنبی، حائضہ اور چوپائی کے لیے گزرنا تعارف عام کی بنا پر، یعنی اس کو دیکھیں گے متن میں اس کی کیا توجیحات کرتے ہیں علامہ شاہ۔ توسیع کی خریداری، یعنی جبرن اگر مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو جائے تو ساتھ والی زمین اور مکان کو قیمت عادلہ دے کر جبرن خریدا جا سکتا ہے، یعنی اگر وہ نہیں بھی دے رہا تو اسے اس پر مجبور کیا جائے گا کہ تم اپنی منہ مانگی یا جو بھی قیمت بنتی ہے وہ لو اور مکان یہ مسجد کے حوالے کرو، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو توسیع کی آگے ہے ولایت وقف، یعنی تولیت، متولی بنانا وقف کا، اور برطرفی کے ضوابط، یعنی متولی کا بنایا جائے گا وقف کا اور اس کو برطرف کرنا ہے، اس کی کیا طریقہ کار۔ تولیت وقف، واقف کا خود کو متولی بنانا بالاجماع جائز ہے، یعنی جس نے وقف کیا وہی متولی بن گیا تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ اگر شرط نہ بھی ہو تو بھی تولیت واقف پھر اس کے وصی اور پھر حاکم کو ملتی ہے، یعنی شرط نہ بھی لگائے تو جو واقف ہوگا وہی متولی ہوگا، اور اس کو واقف کو ہی متولی بنانا جائز بھی ہے، لیکن وہ کسی اور کو بھی بنا سکتا ہے۔ وجوب عزل، یعنی اسے برطرف کرنا، اگر واقف متولی غیر معمون ہو، عاجز ہو، یعنی معمون نہیں ہے، دیانتدار نہیں ہے، یا عاجز ہو گیا، بہت بوڑھا ہو چکا ہے، یا اس میں فسق، شراب نوشی یا ضیاء مال ظاہر ہو تو اس کو معزول کرنا واجب ہے۔ اور تیسرا ہے شرط عدم نزاع کا بطلان، اگر واقف شرط لگائے کہ قاضی یا سلطان مجھے معزول نہ کرے تو یہ شرط باطل ہوگی، کیونکہ یہ حکم شرع کے خلاف۔ تو عدم نزاع یعنی عدم عزل کی اگر وہ شرط لگاتا ہے تو یہ شرط جو ہے وہ باطل ہوگی، جب تک وہ عادل ہے، غیر فاسق ہے، وہ کام کر سکتا ہے مسجد کے لیے تولیت کا، متولی ہونے کا، تو تب تک وہ برقرار رہے گا، لیکن اس کے بعد اسے برطرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آگے شروط استبدال اور مفتہ بھی قول۔ شروط استبدال اور مفتہ بھی قول، امام ابو یوسف کے نزدیک واقف کے لیے اپنے غلہ یعنی آمدنی یا ولایت کی شرط اور استبدال کی شرط لگانا جائز ہے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسرا ہے بلا شرط واقف، استبدال کا اختیار صرف قاضی جنت یعنی عادل ہے، عادل قاضی پر، جب انتفاع بالکل ختم ہو جائے تو پھر اس وقف کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی یہاں وقف کو تبدیل کرنے کی شرائط۔ تو امام ابو یوسف کے نزدیک واقف کے لیے اپنے غلہ کی یعنی وقف کا غلہ ولایت کی شرط اور استبدال کی شرائط لگانا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ بلا شرط واقف استبدال کا اختیار صرف قاضی کو پاس ہوگا، جب انتفاع اس وقف سے بالکل ختم ہو جائے تو اس کو وقف کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور فرمان شاہی، صدر الشریعہ اور مفتی ابو سعود کی ترجیح کے مطابق استبدال اب صرف اذن سلطان اور حکومتی اجازت کے تابع ہے۔ تو یہ آج کی ہماری پریزنٹیشن تھی، اور پر جو تفصیلی لیکچر ہے وہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ آج اس میں